علامات قیامت میں کیا ہوگا؟ کائنات تو عادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کعبے کا طواف کرو کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ. علم العادات ایک حقیقی علم ہے. پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے. اچھا قبلہ، سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے فکر آخرت کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس 2025 جو ہے یہ ریپ اپ ہو رہا ہے اور واپس دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جنگوں کا سال ہے اور بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں 2025 کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آیت الکرسی میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے اور جو پہلے موجود ہے. علامات قیامت کے اوپر احادیث کا پورے باب کے باب ہے کہ حدیث میں علامات قیامت میں کیا ہوگا اور قیامت کیسے آئے گی، اور وہ اس وقت آئے گی جب اس کی علامات پوری ہوں گی. علامات پوری ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں ہیں. لفظ پہ غور کیجئے. جی پوری ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں. تو اس لیے وقت سے پہلے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، زندگی میں حادثات، واقعات یہ اس زندگی کا حصہ ہے. کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، کبھی خوشیاں، کبھی غم، یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن مکمل علامات قیامت کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جیسے قبلہ، جو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 786 لکھا ہوا ہے، کہیں 313 لکھا ہوا ہے، کہ یہ جو اعداد ہیں ان کی اہمیت اور اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے گا. کائنات تو عادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہفتے کے 7 دن ہیں. کیوں فرمایا سبحان اللہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار؟ کیوں؟ اللہ کہتا میرے کعبے کا طواف کرو کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ، جو دیوانہ بے ہوش ہو جائے گا میں اس کو قبول کروں گا. پر میں نہیں، 7 چکر کے بعد ایک طواف ہو. زیادہ کر لیں لیکن وہ دوسرا طواف ہوگا. اس طرح میرا اللہ کہتا ہے جو سارا سال کے روزے رکھے گا میں اس سے زیادہ راضی ہوں گا. اللہ کہتا ہے نہیں، فرض 30 ہے. اللہ میرا کہتا ہے فجر کی جتنی رکعتیں زیادہ پڑھو گے سجدے زیادہ دو گے. نہیں، فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 ہیں. یہ عادات کی دنیا کا نظام ہے اور اسی میں چلے گا. میرے آقا نے فرمایا یہ دعا اتنی دفعہ پڑھو، یہ عمل اتنی دفعہ کرو. قرآن نے اصحاب کہف کے باقاعدہ عادات بیان کیے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، ایک کتا تھا ساتھ. یہ نظام عالم میں عادات، علم العادات جو ہیں، پھر علم العادات پہ کئی لوگوں کا اختلاف بھی ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بھی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ علم العادات ایک حقیقی علم ہے. صحیح. اگر کسی کے پاس علم ہے تو مجھ جیسا بندہ نہ ہو. علم ہے تو علم عادات ایک علم ہے، اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ اچھا، میں نے علم عادات کا علم قرآن سے، حدیث سے یہ تذکرے کیے ہیں، یہ عادات تو ہیں. بالکل صحیح. اچھا، آخری ضرور سوال ہے کہ ہر شخص سے کہتا ہے محبوب جو ہے، میرا محبوب میرے پاس آ جائے، اور وہ وظیفہ بھی لینا چاہتا ہے کہ محبوب کا محبوب بن جائے. تو آپ بھی کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی کسی کا محبوب اس کو مل جائے تو آپ کو بھی وہ جو ہے نا ہر وقت یاد رکھے. شادیوں کا اختیار ماں باپ کو دے دینا چاہیے. اچھا، یہ ماں باپ کی چاہتوں پہ شادیاں کر دیں، پھر وہ کالا ہو یا گورا ہو، کالی ہو یا گوری ہو، ماں باپ کے ساتھ. کیوں؟ میں ایک بات بتاؤں، جن شادیوں کے پیچھے دعائیں نہیں ہوتی، آہیں ہوتی ہیں، نہ پنپتی ہیں، نہ پلتی ہیں، نہ بستی ہیں، نہ آباد ہوتی ہیں، نہ شاد ہوتی ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے پھر کر لو، وہ دعائیں نہیں ہوتی، وہ بے بسی کی. تو شادیوں تو یہ اختیار تو ماں باپ کے پاس ہو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو اور اس میں زندگی میں خوشحالی ہو، 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ پڑھیں، 40 دن کرشمے دیکھیں. یہ سورۃ والضحیٰ 40 بار صبح شام. حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، عمرے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، شادیوں میں رکاوٹ ہے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے. یہ 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک گڑ گڑا کے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، کمال چیز ہے. سر، دوسری شادی کے حوالے سے ہر شخص کرنا چاہتا ہے کہ دوسری شادی کی جائے، اور ویسے بھی تحقیق آئی ہے کہ خواتین زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں. تو دوسری شادی کے حوالے سے وظیفہ دیں، دوسری کرنا چاہتا ہے، تیسری، اور پہلی تو والدین نے کر دی، اپنی پسند سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی اپنی پسند سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو اگر دونوں راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن پسند کی شادیوں کو میں نے پنپتے نہیں دیکھا. گزشتہ 40 سال کا میرا طالبانہ تجربہ ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، میں اپنی ہر بات پہ دعویٰ نہیں کروں گا. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ
دوسری تیسری چوتھی شادی جہاں اسلام نے رعایت دی ہے کر سکتا ہے، لیکن کیا شادی کرنے کے بعد اس شادی کے نظام کو نبھا سکتا ہے، ان کو لے کے چل سکتا ہے؟ کیوں؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، فطری چیز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس ٹکراؤ کو یہ نبھا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے سوچیں، یہ سب سے پہلے سوچیں، اور اگر یہ سوچ لیتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں سوچتا تو زندگی اجیرن ہے، زندگی اجیرن ہے۔ اسباب کو بھی دیکھے، وسائل کو دیکھے، محبتوں کو دیکھے، تو 4 شادیاں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے ساری چیزوں پہ نظر رکھیں۔